بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی دیر کے بعد آج لوگوں کے اصرار پر وہ نور الزا کا ایک مرتبہ پھر سبق نمبر 60 ہم پڑھیں گے۔ یہ عبارت میں نے لکھی ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ایک جملہ میں پڑھوں گا، اس کی کروں گا ترکیب، اس کے اندر کوئی قاعدہ شاعدہ بھی بتاؤں گا، پھر اس کو میں بیان کروں گا، اس کے بعد اگلا جملہ یوں پڑھیں گے۔ جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن صَلَّى قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِالرُّكُوعِ صَحَّ۔ اس کی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ فا تفصیلیہ، ان حرف شرط، صلی فعل، ہر فعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ فاعل اس کے اندر ضمیر ہے۔ آ گیا جی قائمن، اس کے بارے میں قاعدہ بتاتا ہوں۔ فعل لازم کے فاعل کے بعد اور فعل متعدی میں فعل فاعل مفعول کے بعد جو صیغہ صفت آتا ہے، ترکیب میں وہ حال بنتا ہے۔ یہ فعل لازم ہے صلی، فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، آگے آ گیا قائمن صیغہ صفت، تو یہ کیا بنے گا؟ قرآن پاک میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ دعا مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے، توفانی مسلمن، یہ مثال فٹ ہو گئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے سرکار کو، انا ارسلناک شاہدن، یہ شاہدن حال ہے۔ تو ہوا ضمیر ذوالحال ہے جی، قائمن صیغہ صفت اپنے ہوا فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ حال، ذوالحال حال مل کے فاعل۔ با حرف جار، الایمائی معطوف ہے، او حرف عطف الٹ ہو گیا، با حرف جار الایمائی مجرور، کیونکہ یہ او حرف عطف کے بعد آ رہا ہے جار مجرور۔ تو ہم 12 مرتبہ بتا چکے ہیں کہ حرف عطف کے بعد آنے والا معطوف ہوتا ہے، معطوف علیہ کو تلاش کرتے ہیں، جیسا معطوف ویسا معطوف علیہ۔ اگر حرف عطف کے بعد جار مجرور ہو تو معطوف علیہ بھی جار مجرور ہوگا۔ با حرف جار الایمائی مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف با جار الرکوع مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف علیہ بھی جار مجرور، معطوف بھی جار مجرور، تو قاعدہ ہے پھر یہ متعلق ہوتے ہیں۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لاغو متعلق ہوا صلی کے۔ جی صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبریہ نہیں کہنا، کیونکہ جو شرط ہوتا ہے شرط میں خبریہ نہیں کہا جاتا، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ صح فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، جزائیہ نہیں کہتے۔ جی میں نے جو جملہ پڑھا اس کے اندر کیا بیان ہوا؟ اصل میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے ننگے بندے کی نماز کا ذکر ہے کہ ننگا بندہ نماز کیسے پڑھے گا۔ تو اس کے اندر ننگے بندے کے بارے میں ایک طریقہ لکھا ہوا، اگر ننگا بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے اشارے کے ساتھ یا رکوع سجود کے ساتھ، ننگا بندہ کھڑا ہو کے پڑھے اور پڑھے کس سے؟ اشارے سے، یا پڑھے رکوع کے ساتھ یعنی رکوع سجدے کے ساتھ، تو ننگے بندے کا اس طرح نماز پڑھنا بھی صح صحیح ہے۔ جی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ پس اگر وہ آری، ننگے کو عربی میں کہتے ہیں آری، کیا کہتے ہیں؟ آری۔ اگر وہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر وہ نماز پڑھے اس حال میں کہ کھڑا ہو، نماز پڑھے اشارے کے ساتھ یا رکوع کے ساتھ، صح، تو اس کا نماز پڑھنا صحیح ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے، کیونکہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے، شرط کو بھی مستقبل کے معنی میں کرے گا، جزا کو بھی۔ ترجمہ دوبارہ،
اگر ننگا بندہ نماز پڑھے اس حال میں کہ کھڑا ہو، نماز پڑھے، نماز اس حال میں کہ کھڑا ہو، نماز پڑھے ایما اشارے کے ساتھ یا رکوع کے ساتھ، تو اس کا نماز پڑھنا صحیح ہوگا۔ جی ایک جملہ ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا جملہ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَمُنْتَهَى الرُّكْبَةِ، یہاں تک ہے جی دوسرا جملہ۔ اس کی ہم ترکیب کریں گے۔ نئے جملے کے شروع میں آنے والی واؤ کو واؤ استینافیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ واؤ ہے۔ عورت الرجل ہمارا پرانا قاعدہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ کیا بنتے ہیں، اس لیے تو میں نے نئے بچے بٹھائے تاکہ ان کے لیے پرانے بھی نئے ہوں۔ تو یہ جی عورت الرجل مضاف مضاف الیہ، اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بنے گا مبتدا۔ کیا بنے گا؟ آگے جی ما موصولہ۔ اب مبتدا کیوں بنایا، یہ بھی قاعدہ ہے، دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو ترجمہ اگر مفید مرکب والا ہو تو مبتدا خبر بن جاتے ہیں، بلکہ بنتے، جیسے اللہ الصمد، اس میں جلالت بھی معرفہ، الصمد بھی معرفہ، دو معرفے ہیں، کیا بن رہے ہیں، مبتدا خبر۔ عورت الرجل مضاف مضاف الیہ مل کے معرفہ تو بن گیا، ما بھی معرفہ، تو یہ کیا ہے، مبتدا خبر۔ تو عورت الرجل مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بنایا۔ آ گیا جی ما موصولہ، تو موصولہ کو کیا چاہیے، صلہ۔ صلہ کیا ہوتا ہے، جملہ، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصولہ کی طرف، جی ما موصولہ ہے، بین اس میں ظرف ہے اور آگے مضاف، السرتی یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، منتہا یہ آگے مضاف ہے کیونکہ نکرہ ہے، الرکباتی مضاف الیہ معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بینا کا مضاف الیہ۔ اب قاعدہ ہے کہ ما موصولہ یا کوئی بھی اس میں موصول ہے، اس کے بعد اگر اکیلا ظرف آئے، اکیلا یا اکیلا جار مجرور، تو وہاں پھر فعل نکالتے ہیں، فعل جی بینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، ثابتا فعل کا، ثابتا اپنے ہوا فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی اگلا جملہ بھی پڑھ لیتے پھر بیان کرتے ہیں۔ واو عاطفہ کہہ لیں یا استینافیہ کہہ لیں۔ تزید ایک ہوتا ہے زادہ یزید، ایک ہے ازادہ یزید، زادہ یزید۔ اچھا یہ جو ہم بات کہتے ہوتے ہیں، بلکہ یہ لازم ہے نہیں، یہ متعدی ہے، یہاں اس کا معنی زائدہ کرنا ہے، زائدہ ہونا، شاید میں نے جو ازادہ یزید کہہ دیا یہ نہ ہو، میرے لگتا ہے، بارہ یہ خود متعدی ہے۔ تزید یہ فعل ہے، واحد مونس غائب ہے، مضارع ہے، علیہ یہ جار مجرور اس کے متعلق ہے، الامۃ اس کا فاعل ہے، البتنا یہ زبر اس لیے ہے کہ مفعول بھی ہے لیکن آگے کے لیے معطوف علیہ، واو حرف عطف، الزارہ معطوف علیہ، معطوف مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل متعلق، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی اگلا بھی پڑھ لیتے پھر بیان کرتے ہیں۔ جی آخری پڑھتے ہیں۔ واو استنافیہ، جمی نکرہ، بدن نکرہ، الحرہ معرفہ، آخر میں معرفہ، اس سے پہلے جتنے نکرے آئیں مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف، آخری کو کہیں گے مضاف الیہ، تو یہاں اس کو کہیں گے مضاف، اس کو کہیں گے مضاف الیہ مضاف، اس کو کہیں گے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا جمی کا۔ اب مجھے بتائیں بدن کی جب حرہ کی طرف اضافت ہوئی تو بدن معرفہ، جب جمی کی بدن کی طرف ہوئی تو جمی معرفہ، اب پتہ چلا جمی معرفہ ہے۔ آگے عورتن یہ نکرہ ہے، تو پہلا معرفہ دوسرا نکرہ یہ کیا بنتے ہیں، مبتدا۔ لیکن ابھی ذرا توجہ نہ سننا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ عورتن یہ خبر ہے، عورتن خبر ہے، جمیع بدن الحرہ مبتدا ہے، لیکن جمیع بدن الحرہ یہ بادانی حرہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مضاف الیہ، جمی مضاف مضاف الیہ مل کر مستثنا منہ، کیا کہا، مستثنا منہ، جی یاد ہو گیا ہے جی، الا حرف استثناء ہے اور یہ ٹائم تھوڑا ہے
مستثنا یہ وہ ہے جو متصل کلام موجب میں ہے. اب بعد میں غور کر لینا. اللہ کے بعد ہے, بولو. مستثنا متصل اس کو کہتے ہیں جس کو متعدد سے, تو میں نے جمیع بدن کو بنایا مستثنا منہ, تو جمیع بدن اس سے اس کو کیا کیا, نکالا گیا. اور یہ کلام کون سا ہے, موجب. تو یہ مستثنا متصل کلام موجب والا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, منصوب. اس لیے وجہہا وکفیہا وقدمیہا, بھائی فٹ بھی ہوا جی. بعد میں سن لینا. الا حرف استثناء, وجہہا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ, واو حرف تک, کفیہا مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف اول, وقدمیہا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف ثانی. اب ذرا آپ آہستہ بولیں. معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ مستثنا ہوا. کیا ہوا, مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر مبتدا, اور یہ تھی خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ گرامر ہے سہیل جی, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ تین میں نے جملے پڑھے, تینوں کو ہم بیان کرتے ہیں جی. پھر وہ یہ تجھے سمجھ آئے گا جی. کیا ہے, بندے کی شرمگاہ کتنی ہے جی, یہ تو میں نے جمعے کئی مرتبہ بتایا. بندے کی شرمگاہ, بندے کی شرمگاہ ہے جی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. یہ بندے کی کیا ہے بھیا, وہ تو بولے نہیں تسی. یہ بندے کی شرمگاہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے, اور شرمگاہ کو ہر وقت چھپانا ضروری ہے سوائے واش روم کے. کسی کے سامنے مطلب ننگا نہیں کرنا. میں نے بندے کی شرمگاہ بتا دی. ایک ہوتی ہے لونڈی. لونڈی بندے کی شرمگاہ کے اوپر اپنا پیٹ اور اپنی پشت کو زائدہ کرے گی. مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ بھی شرمگاہ ہے, اور پیٹ بھی شرمگاہ ہے, اور پشت بھی شرمگاہ ہے. کس کی, لونڈی کی, یہ والی پشت جی. سمجھ آ گئی. آگے آگے جی آزاد عورت. راشد یہ مجھے دیکھ, سبق تیرے لیے پڑھا تو آ نہیں رہا تھا. آزاد عورت جو ہوتی ہے نا, اس کا سارا بدن شرمگاہ ہے. آزاد عورت کا سارا بدن, الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا, مگر اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ اور اس کے دونوں قدم, یہ شرمگاہ جی. مختار مذہب یہ ہے, لیکن آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے تو چہرے کا بھی کہتے ہیں پردہ لازمی ہے جی. آپ کو سمجھ آیا جی؟ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. بندے کی شرمگاہ وہ ہے, بندے کی شرمگاہ جو ناف کے درمیان اور گھٹنے کی انتہا کے درمیان, اس کے ساتھ بھی وہ بینہ لگنا ہے, ناف کے درمیان اور گھٹنے کی انتہا کے درمیان ہے. انتہا والی جگہ کہہ لو, گھٹنے کی انتہا والی جگہ کے درمیان. اور بندے کی شرمگاہ پر, یہ ہی زمین کا مرجع, بندے کی شرمگاہ, بندے کی شرمگاہ پر لونڈی پیٹ کو اور پشت کو تزید زائدہ کرے گی. یار سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے آگے ترجمہ ترجمہ. آزاد عورت, حرم ہے نا آزاد عورت, آزاد عورت کا سارا بدن, آزاد عورت کا شرمگاہ ہے مگر, سارا شرمگاہ آزاد عورت کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں قدم. مزہ بھی آیا ہے پیر جی؟ میں بھی اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں آپ, میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں. یہ دیکھ, سمجھ آئی ہے جی؟ آگے جا رہا ہوں. وَكَشْفُ رُبْعِ عُضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْعَوْرَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ. یہاں تک ایک مسئلہ ہے جی, پہلے ترکیب کریں گے نا جی. کشف مضاف, ربعی مضاف الیہ مضاف, عضوٍ, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موصوف بناتے ہیں, لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. نکرہ نکرے کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے. ویسے تو ہمارا کہتا ہے دو نکرے اکٹھے ہیں کیا بنتے ہیں, لیکن نکرے کی نکرے کی طرف, یہاں یہ نکرہ ہے, یہ نکرہ ہے, یہ نکرہ ہے, لیکن اس نکرے کو ہم آگے موصوف بنائیں گے, کیونکہ نکرے کے بعد جار مجرور آئے, جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو تو نکرہ موصوف بنتا ہے, جار مجرور صفت بنتا ہے. یہ عضوٍ موصوف ہے,
عضوین من حرف جار ہے، اعضاء العورتی مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ہے، جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو گئی صفت ہے، موصوف صفت مل کر روبی کا مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے کشف کا مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کیا بنا یمنع صحت الصلاۃ، اس کی خبر ہے، یمنع کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع یہ کشف ہے، وہ فاعل ہے، صحت الصلاۃ مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، اور یہ بھی سننا نکرہ کو میں نے مبتدا بنا دیا، کشف نکرہ ہے اور کیا بنا دیا، داتنا کافیہ کا قاعدہ ہے کہ نکرہ مبتدا بن جاتا ہے جب اس میں تخصیص آئے، تو تخصیص کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ اضافت بھی ہے، سنا ہی نہیں آپ نے جی، بہرحال یہاں تک ترکیب ہو گئی، کوئی قاعدہ شاعدہ بھی بتا دیا، اب میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ شرمگاہ جو ہے مرد کی یا عورت کی، مرد کی بھی شرمگاہ، عورت کی بھی شرمگاہ، لونڈی کی بھی شرمگاہ، شرمگاہ کے جو اعضاء ہیں، اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھے حصے کا کھلنا، مثال کے طور پہ عورت کا سارا بدن شرمگاہ ہے، کان بھی شرمگاہ ہے نا، تو یہ کان شرمگاہ ہوا، کان کے یہ ایک عضو ہو گیا، عضو ہو گیا، شرمگاہ کا عضو ہو گیا، شرمگاہ کا کیا ہو گیا، یہ ایک عضو ہے، اس کے چوتھے حصے کا کھل جانا، ننگا ہو جانا، یمنع صحت الصلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کو منع کرے گا، یہ سارا سر عورت کا شرمگاہ ہے، چوتھے حصے کا، اس عضو کے چوتھے کا کھل جانا نماز کو منع کر دے گا، یہ گردن عورت کی شرمگاہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھے گا جی، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا، شرمگاہ کے اعضاء میں سے، یہ میرا ترجمہ ہے جی، شرمگاہ کے اعضاء میں سے کسی عضو کے چوتھے کا کھلنا نماز کی صحت کو منع کرتا ہے، ترجمہ سمجھ آیا ہے جی، یہ سننے والے بار بار ایسے پیچھے کر کے سن لیں گے، آگے جا رہا ہوں، وَلَوْ تَفَرَّقَ الْانْكِشَافُ وَلَا أَعْضَاءٍ مِنَ الْعَوْرَةِ وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ يَبْلُغُ رُبَعَ أَصْغَرِ الْأَعْضَاءِ الْمُنْكَشِفَةِ مَانَعَ وَإِلَّا فَلَا، جی یہ پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، واو استنافیہ لو حرف شرط تفرق فعل الانکشاف، یہ کیا اسے کہتے ہیں، جو ہے یہ اس کا فاعل ہو گیا، الا جار اعضاء من العورتی، الا اعضاء من العورتی، شرمگاہ سے جو اعضاء ہیں، ٹھیک ہوگا، یہ نکرہ کے بعد چونکہ جار مجرور ہے، یہ نکرہ موصوف ہے، من العورتی جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو گئے، اس کی صفت ہے، وہی کہتا یار، موصوف صفت مل کے الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تفرقہ کے متعلق، کس کے متعلق ہے ہاں جی، تفرقہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف تو کان فعل ناقص جملہ نکرہ ہے، ما موصولہ معرفہ ہے، یہ کیا ہو گیا کہ مضاف، ما موصولہ تفرقہ فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کے صلہ موصول، صلہ مل کے اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے کان کا اسم، یبلو فعل اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ربع مضاف، اصغری مضاف الیہ مضاف، کسرہ آ گیا کیونکہ آگے مضاف ہو رہا ہے، پتہ نہیں سنا کہ نہیں، الاعضاء موصوف، المنکشفہ صفت، موصوف صفت مل کے اصغری کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے ربع کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یبلو کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر کانا کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، مانع یہ جزا ہے جی، مانا فعل ہوا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا، کوئی سنا ہے آپ نے جی؟ اب سننا مسئلہ، سننا جی مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی شرمگاہ ہے، عورت کی شرمگاہ ہے، اس کے اندر کئی کئی اعضاء ہیں، کئی کئی عضو ہیں، عورت کی شرمگاہ کے کئی عضو ہیں، یہاں سے تھوڑا سا کان کھلا ہوا، تھوڑا سا سر کھلا ہوا، تھوڑی سی گردن کھلی ہوئی، کوئی نہیں سمجھ آئی، ادھر سے تھوڑا سا کان ننگا، ادھر سے تھوڑے سے بال ننگے، ادھر سے گردن ننگی، ادھر سے تھوڑا سا بازو ننگا، کوئی سمجھ بھی آئی؟ اس کو کہتے ہیں مختلف جگہ سے جو ہے وہ شرمگاہ کے اعضاء جو ہے وہ کھلے ہوئے، آگے جا رہا ہوں، وَكَانَ جُمْلَةُ مَا تَفَرَّقَ، اور جتنا کچھ ننگا ہے وہ مختلف، وہ پتہ کیا ہے جی، ایک منٹ
ابھی میں جو پیچھے کا وہ سمجھ آیا؟ مختلف شرمگاہ کے جو اعضاء ہیں تھوڑے تھوڑے وہ کھلے ہوئے، اور سب کو اگر جمع کیا جائے، کیا کہا؟ ان میں سے جو سب سے چھوٹا عضو ہے جو کھلے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے، مثال کے طور پہ ایک ہے کان، ایک ہے گردن، چھوٹا کون ہے ان میں؟ ایک ہے کان، ایک ہے گردن، ایک ہے سر، چھوٹا کون ہے؟ اور ایک ہے یہ کلائی، چھوٹا پھر بھی کون ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا کھلا، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا، یہ بھی کھلا۔ اب سب کو جمع کرو، ان کھلے ہوئے جو مختلف کھلے، ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے، سب سے یہ جو مختلف جگہ سے کھلے ہوئے شرمگاہ کے عضو، سب کو جمع کیا جائے، اور جو سب سے چھوٹا اس کے چوتھے حصے کو وہ پہنچ جائے، تو یہ کھلا ہوا ہونا بھی نماز کی صحت کو منع کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اب ہم فٹ کریں گے۔ اور اگر کھلنا متفرق ہو، اگر کھلنا متفرق ہو، کہاں متفرق ہو؟ شرمگاہ میں سے اعضاء پر، یعنی وہ جو کھلنا متفرق ہے اعضاء پر، اعضاء کدے؟ شرمگاہ کے، شرمگاہ کے، شرمگاہ میں سے، شرمگاہ جو اعضاء ہیں ان کے اوپر وہ جو کھلنا ہے وہ متفرق ہے۔ دوبارہ، اور اگر کھلنا متفرق ہو، جدا جدا ہو شرمگاہ سے اعضاء پر، اور کیا جملہ ما تفرقہ، وہ جو کھلا ہوا ہے وہ سارے کا سارا، اور وہ جو کھلا ہوا ہے وہ یبلغ پہنچے، پہنچتا ہو کھلے ہوئے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے کے چوتھے کو۔ اور اگر کھلنا متفرق ہو، جدا جدا ہو شرمگاہ میں سے اعضاء پر، اور جو کھلا ہوا، جو جدا جدا ہے وہ سارے کا سارا یبلغ پہنچتا ہو کھلے ہوئے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے کے، تو مانا یہ دونوں باتیں، یہ والی اور یہ والی، نماز کے صحیح ہونے کو منع کرے گا، یہ مختلف جگہ سے کھلنا۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی وَإِلَّا فَلَا، گرمی کہتی ہے میں ہی ہوں اس لیے پسینہ بہت آ رہا ہے، تو ہم پنکھے کے بڑے خلاف ہیں، حالانکہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی پنکھا لگائیں یا نہ لگائیں، ہم نے پنکھا خود بند کیا ہوا ہے، اس لیے صرف آخری جملہ پڑھوں گا، اس کے بعد ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا۔ آخری جملہ ہے جی وَإِلَّا فَلَا، کیا جملہ ہے؟ وَإِلَّا فَلَا کے بارے میں، چونکہ آپ نئے ہیں، نئے کے لیے پرانی باتیں بھی نئے ہوتی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے سمجھ آئی کہ نہ آئی۔ نئے بندوں کے لیے جو پرانی باتیں ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ جس الا کے ساتھ واو آ جائے، پکا قاعدہ ہے وہ الا مرکبہ ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے ان لا، کیا ہوتا ہے؟ ان حرف شرط ہوتا ہے، ساری کی ساری نیچے شرط محذوف ہوتی ہے، کبھی تو آگے جزا موجود ہوتی لیکن کبھی آگے جزا بھی موجود، اور آگے آ جاتا ہے فلا، وَإِلَّا، تو جہاں آ جائے وَإِلَّا فَلَا سمجھو شرط بھی موجود جزا بھی موجود، تو وہاں مقام کے لحاظ سے نکالی جائے گی۔ وَإِلَّا فَلَا، واو استنافیہ، واو حرف عطف، ان لا، یہ ان حرف شرط ہے، لا نافیہ، نیچے شرط پوری کی پوری یہاں یہ ہے کہ ان لم یبلغ، وہ الا کو بھی یوں کر دیا اور لا لم تھا اصل میں، وَإِن لَمْ يَبْلُغْ رُبَعَ أَصْغَرِهَا، اور اگر وہ چوتھے کو فلا، تو فلا کے بعد نکالیں گے لا یمنع، وہ نماز کے صحیح ہونے کو منع نہیں کرے گا۔ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہ سنا، ادھر سے بھی پھٹا کان، مطلب پردہ، وہ اوپر سے کپڑا سرکا ہوا تھا، کان تھوڑا سا ننگا تھا، سر کے بال تھوڑے سے ننگے، گردن عورت کی تھوڑی سی ننگی، عورت کی بات ہو رہی، تھوڑی سی کلائی ننگی، لیکن سب کو اکٹھا کیا جائے تو جو سب سے چھوٹا ہے اس کے چوتھے کو نہیں پہنچ رہے، تو فلا یہ نماز کے صحیح ہونے کو منع، وَإِلَّا، اس کا ترجمہ کرتے ہوتے وگرنہ، کیا کہتے ہیں؟ اور وگرنہ اصل میں ہوتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو فلا، تو وہ نماز کے صحیح ہونے کو منع۔ چلیں دعا کیا کریں کہ ہم لگاتار پڑھاتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لگاتار پڑھاتے نہیں، جی آپ کو نہیں پڑھاتے، طالب علموں کو ہم لگاتار پڑھاتے ہیں، اور ہم تو ضد لگاتے ہیں طالب علموں کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ سال میں چھٹیاں طالب علموں کی زیادہ ہوتی ہیں یا استاد کی چھٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ رہ گیا جی، میں نے جان کے چھوڑا ہے. بند کر.